हिंदी रिकैप आज अपनी नाजरीन के लिए एक इंतहाई दिलचस्प मूवी लेकर आई है। मूवी की आगाज़ 1945 में साइबेरिया के एक कैदी कैंप से शुरू होती है, जहां हम कई कैदियों को देखते हैं। ये तमाम जर्मन फौजी हैं जिन्हें दूसरी जंग अजीम के बाद यहाँ लाया गया था और जिब्रन उनसे काम लिया जाता था। कैदियों में एक क्लेमेंस नामी फौजी है जिसे 25 साल की सज़ा मिली है, यानी उसे अपनी ज़िंदगी की 25 साल यहीं पे बितानी पड़ेगी। मगर क्लेमेंस का एक ही ख्वाब है कि वो यहाँ से निकले और अपनी बीवी और बेटी के साथ जा मिले। एक रात क्लेमेंस को मौका मिलता है तो भागते हुए एक ठंडी सी ट्रेन में छुपकर फरार होने की कोशिश करता है। वो आसमान में सितारों को देखकर खुश होता है, बस अचानक ट्रेन रुक जाती है। क्लेमेंस चुपके से बाहर देखने लगा, अचानक एक ऑफिसर उस पे गन थाम लेता है। इस तरह उसे वापस कैंप में लाया जाता है। क्लेमेंस को 3 दिन तक जेर ज़मीन एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। 3 रोज तक इंतहाई सर्द मौसम में वो बारिश को सह लेता है और यहाँ तक कि उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। 3 दिन बाद वार्डन उसे खोलते हुए कहता है कि तुम्हारे कैदी साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंस अपने साथी कैदियों के पास जाता है, लेकिन वो सब इस पर गुस्से में होते हैं। वो क्लेमेंस को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्हें गुज़श्ता 3 दिनों से खाना नहीं मिला। उन्होंने उस पर गुस्सा निकाला और पुरतशद्दुद होकर बुरी तरह मार पीट कर छोड़ दिया। जख्मी एक डॉक्टर जो एक कैदी भी है, क्लेमेंस का इलाज करता है। क्लेमेंस ने उससे कहा कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यहाँ से फरार होना तकरीबन नामुमकिन है। अगर यहाँ से आप फरार हो गए तो साइबेरिया की शदीद सर्दी में मर जाओगे। डॉक्टर ने मजीद कहा कि माजी में जितने भी कैदी यहाँ से फरार होने की कोशिश की वो मर गए, लेकिन ये भी सच है कि अगर फरार नहीं हुए तो भी मर जाओगे, क्योंकि कोयले की कान में जहरीली गैस की वजह से मुहलक बीमारियां लग सकती हैं और डॉक्टर खुद भी एक मुहलक बीमारी में मुब्तला है। चुनांचा डॉक्टर क्लेमेंस को भागने का मशवरा देता है और अपने गर्म कपड़े उतार कर क्लेमेंस को देता है। क्लेमेंस फौरन गर्म कपड़े पहन लेता है। डॉक्टर उसे एक पिस्तौल थमाते हुए कहता है कि उसे उस वक्त यूज़ करना जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो, और साथ ही कहता है कि रेलवे लाइन में कुछ ख़ास मकामात पर खाना छुपाया गया है। डॉक्टर ने कहा कि एक मर्तबा वो खुद भी यहाँ से फरार होना चाहता था, मगर अब वो मौत के करीब है, इसलिए अब उसका फरार होना कोई मानी नहीं रखता। डॉक्टर क्लेमेंस को एक लंच बॉक्स देते हुए कहता है कि अगर कामयाबी से पहुँचे तो मेरी फैमिली को ये लंच बॉक्स देते हुए मेरी मौत की उन्हें खबर देना। एक रात क्लेमेंस मौका पाते हुए बर्फानी तूफान में वहां से फरार हुआ। अगली सुबह वार्डन को उसके बारे में मालूम हुआ तो वो डॉक्टर के पास कुछ जानकारी लेने आता है, मगर डॉक्टर पहले ही खुदकुशी कर चुका था ताकि वो उन्हें किसी किस्म की मालूमात ना दे सके। जबकि दूसरी जानिब क्लेमेंस काफी दूर निकल चुका था। वार्डन ने अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन किसी को इसका कोई सुराग नहीं मिला। सबका ख्याल है कि वो मर गया होगा, क्योंकि इतनी सर्दी में कोई भी शख्स जिंदा नहीं रह सकता, मगर वार्डन को विश्वास है कि वो अब भी जिंदा है। इसी दौरान क्लेमेंस को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए 9 दिन गुजर चुके थे। उसने अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखता है कि एक फौजी अपने कुत्तों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्लेमेंस वहां से भागने लगता है तो उसका बैग नीचे गिर जाता है और थोड़ी दूर जाके वो खुद भी नीचे गिर पड़ता है। इसी दौरान कुत्ते उसके ऊपर से गुजरने लगते हैं तो वो चीखते हुए बेदार हो जाता है, यानी कि वो एक डरावना ख्वाब देख रहा था। क्लेमेंस इधर उधर देखता है तो उसे बैग दूर पड़े हुए नजर आता है और थोड़ा सा बचा हुआ खुराक भी खत्म हो जाता है, तो वो चिल्लाते हुए दुआ करता है कि मुझे मेरी खुराक दी जाए। बहरहाल वो अपने सफर को जारी रखते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है और थकन के मारे घुटने टेक देता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि कितने दिन गुजर चुके हैं। बस इसी दौरान वो एक अजीब सी आवाज़ सुनता है। क्लेमेंस जब सामने देखता है तो उसे एक समंदरी जानवर नजर आता है। वो तुरंत ही पिस्तौल निकाल कर उस पर निशाना थामता है, मगर सर्दी के कारण उसका निशाना छूट जाता है। समंदरी जानवर वहां से जाने लगा तो क्लेमेंस भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। बस इसी लम्हे उसका पैर पानी में फिसला, मगर फौरन ही खुद को संभाल लेता है और गोली मार कर उसे शिकार कर लेता है। क्लेमेंस ने जानवर का पेट काट कर गर्मी हासिल करने के लिए अपने जमे हुए पैर को उसमें दाखिल कर दी और चर्बी पिघलाकर पट्टी के तौर पर अपने पैरों पे बांध ली। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से अपने सफ़र पे रवाना हुआ।
کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اپنی سمت درست کرنے کے لیے نیویگیٹر کا استعمال کرتا ہے اور جب سامنے دیکھتا ہے تو اسے ایک پیڑ نظر آتا ہے۔ خوشی کے عالم میں اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، ایسے لگتا ہے جیسے اسے لائف لائن مل گئی۔ وہ پرجوش ہو کر پیڑ کو زور سے پکڑتا ہے کیونکہ یہ علامت تھی کہ وہ سائبیریا کے اس قید والے علاقے سے باہر نکل چکا ہے، جبکہ دوسری جانب وارڈن کو اب بھی کلیمنس کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کلیمنس کو 500 کلومیٹر کے دائرے میں تلاش کرو۔ اگلی سین میں کلیمنس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک جنگل میں پہنچتا ہے، حالانکہ وہاں کی تمام درخت مکمل طور پر سوکھ چکے ہوتے ہیں۔ اچانک اسے ایک برفانی طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے کارن وہ نیچے گر جاتا ہے۔ ایک درخت اس کے اوپر گر جاتا ہے لیکن خوش قسمتی سے 2 لوگ سونے کی تلاش میں اس کے قریب ہوتے ہیں جو اسے بچا لیتے ہیں۔ اب تینوں لوگ آگے بڑھنے لگے اور موسم بھی کافی بدل چکا ہے۔ وہ ایک بیڑے پہ بیٹھ کر دریا میں جانے لگے اور خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپس میں خوشی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی سمے پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور ان میں سے ایک ساتھی پانی میں گر جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے کلیمنس بھی پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور بہت مشکلوں سے اسے بچاتے ہوئے کنارے پہ لے آتا ہے، جبکہ تیسرا ساتھی اکیلے ہی بیڑے پہ کنارے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہلے اپنے ساتھی کے ساتھ اسٹے کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیلٹر آیا تو کپڑے کے بیگ سے سونے کے ٹکڑے نکالتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس کا دوست اب تک مر چکا ہوگا، لیکن جلد ہی اس کا دوست اور کلیمنس پہنچ جاتے ہیں۔ دوست کو دھوکے کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ پستول سے اپنے ساتھی کو گولی مار کر فوراً ہی قتل کر دیتا ہے۔ اب کلیمنس اور اس کا دوست اپنا سامان اٹھا کر پھر سے اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ کلیمنس کا ساتھی اسے دھوکہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تھک چکے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی زور سے بیگ کلیمنس کے سر پہ دے مارتا ہے جس کے کارن کلیمنس ڈھلوان سے نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھیڑیوں کا ایک ٹولہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے ایک پتلے سے درخت پہ چڑھنے لگتا ہے تو اسی لمحے ایک بھیڑیا اپنی دانت اس کے پیر میں گاڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بھیڑیا اس پر حملہ کر سکے، گولیوں کی آوازیں ہوا میں گونج اٹھتی ہیں۔ مقامی دیہاتیوں کے ایک گروپ نے کلیمنس کو بچاتے ہوئے تمام بھیڑیوں کو مار ڈالا۔ جب کلیمنس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گاؤں میں پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس کا علاج کر رہے ہیں۔ کلیمنس جلد ہی صحت یاب ہو کر خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے ہوئے دوستی کر لیتا ہے۔ جلد ہی سوویت فوجیوں کا ایک پیغام آتا ہے جس میں گاؤں والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایک جرمن فوجی وہاں سے فرار ہوا ہے جسے کوئی پناہ نہ دے۔ یہ سن کر دیہاتی کلیمنس سے گلے لگ کر کہتے ہیں کہ آپ کو اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ اسے سفر کے لیے کافی خوراک مہیا کرتے ہیں اور ایک شکاری کتا اس کے ساتھ ایک ساتھی کے طور پر دیتے ہیں۔ کلیمنس پھر سے اپنے سفر پہ روانہ ہوتا ہے۔ اب ایک جنگل میں خوشگوار موسم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کتا خوراک تلاش کرنے بھاگتے ہوئے مل ورکرز کے پاس جاتا ہے۔ کلیمنس اپنے کتے کو واپس بلا لیتا ہے مگر مل ورکرز اسے فوراً ایک جرمن کے طور پر پہچان لیتے ہیں۔ مل ورکرز پہلے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں اور بعد میں ٹرین میں سوار ہونے کا انتظام کرتے ہیں جو اسے علاقے سے باہر لے جا سکے۔ کلیمنس بہت ہی خوش تھا کہ وہ اپنی فیملی سے جلد ہی جا ملے گا، تاہم سفر کے دوران ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکتی ہے جہاں کلیمنس بہت سے سوویت فوجیوں کو دیکھتا ہے۔ کلیمنس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مل کے مالک اور مزدوروں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اسٹیشن پر وارڈن تک پہنچنے سے پہلے ہی کلیمنس اپنے کتے کے ساتھ ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ بس اچانک وارڈن اس کے سامنے آ پہنچتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وارڈن کوئی کارروائی کرتا، کلیمنس کے کتے نے اس پر حملہ کیا اور کلیمنس کو فرار ہونے کا موقع فراہم کیا۔ فوراً بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو اچانک اسے گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کلیمنس پھر سے بھاگنے لگتا ہے جبکہ سوویت فوجی اس کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک پل پر چڑھ جاتا ہے جس کے نیچے سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ چلتی ہوئی ٹرین پر چھلانگ لگاتا ہے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کلیمنس پھر سے کئی دن تک سفر کرتا ہے اور بھوت کے عالم میں ایک میلے میں پہنچتا ہے جہاں لذیذ قسم کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ایک شخص اسے ہکارتا ہے۔ 2 لڑکیاں کیک بیچ رہی ہوتی ہیں۔
ان میں سے ایک کو کلیمنس پر ترس آتا ہے اور ایک بچے کو کیک کا ٹکڑا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ اس آدمی کو دے دو۔ کلیمنس ہچکچاتے ہوئے کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑتا ہے، جبکہ یہ سارا منظر ایک جیوش شخص دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کلیمنس ایک مسجد میں جا کر عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اسی لمحے جیوش شخص بھی اندر آتے ہوئے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، میں بھی ایک قیدی تھا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ شخص اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ کئی برسوں کے بعد پہلی مرتبہ شیف بناتا ہے۔ وہ شخص اس کا پاسپورٹ بناتا ہے اور لیگل ڈاکومنٹس اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ ایرانی سرحد پر پہنچ کر اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہے تو اسے سرحد کراس کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ کلیمنس بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی کے عالم میں پل سے گزرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ پل کے بیچ میں پہنچتا ہے تو ایک روشنی اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ جیسے ہی سامنے دیکھتا ہے وہی سویت وارڈن آگے کھڑا ہے۔ کلیمنس غمزدہ ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ 7 سال بعد بھی وہ سائبیریا کے حدود میں ہے اور اس کی تمام جدوجہد رائگاں گئی۔ بہرحال وہ بہت پریشان ہوتا ہے تو اچانک سے دیکھتا ہے کہ وارڈن ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے لیکن وارڈن اسے نہیں روکتا۔ سچ میں وارڈن کلیمنس کی زندہ رہنے اور واپس گھر آنے کے عزم سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے اسے گرفتار نہیں کرتا۔ کلیمنس بالآخر برفباری کے دوران شام میں اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں کرسمس کا سماں ہوتا ہے۔ وہ شیشے سے اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی اور بیٹی چرچ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں جبکہ کلیمنس خاموشی سے ان کے پیچھے جاتا ہے۔ چرچ میں اس کی بیٹی آہستگی سے پیچھے دیکھتی ہے تو اپنے والد کو پاتی ہے۔ وہ اپنے والد سے گلے لگتی ہے۔ اسی لمحے اس کی بیوی بھی ترستی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہے اور گلے لگ کر خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی فلم کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی موویز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔